جبرائیل علیہ السلام کو کہ میری طرف سے آپ حضور سے بات کر دینا، میری جرأت نہیں حضور کی بارگاہ میں بات کر سکوں۔ اور جبرائیل نے عرض کیا آقا یہ کہتا ہے اسرائیل، یہ کہتا ہے، یہ عرض کرنے آیا ہے حضور۔ جبرائیل علیہ السلام آگے ان کی طرف سے کلام حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آقا یہ عرض کرنے آیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، چاہے تو آپ قیامت تک رکے رہیں۔ حضور نے مشورہ کیا جبرائیل بتا دوسرا پیغام کیا ہے؟ ان اللہ اشتاق للقاء رسول اللہ۔ حضور دوسرا میسج یہ ہے کہ رب آپ سے ملنے کو مشتاق ہو گیا، جنہوں ملن نو رب مشتاق ہے، تو ملاد تجلوس کڑھ کے تم ہی مشتاق ہو جا۔ شاید دن پیرن تھکن ہوئے کہ جسم تھک جائے، لیٹ جائے درود و سلام پڑھتے پڑھتے، اور حضور آ کر کہہ دے میرے غلام زیادہ تھک تو نہیں گئے ہو؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول، 12 بجن لگے رہی، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا 12 دے ڈر تو بولتے تو قربان سفارش کی ضرورت پڑ گئی، یہ ہے اس لیے اور نبیوں کو حکم آیا آپ بڑے بڑے رسول دروازہ کھولیں گے محبوب کے لیے، حبیب کا پروٹوکول عزت افزائی ہے۔ فرشتوں کو چھٹی دی، آسمان کی گھر جھاڑ دو، جنت کو راستہ کر دو، حوران جنت نئے لباس پہن کے گلیوں میں لائنیں لگاؤ اور جنت کے 8 جنتوں کے پھولوں کے گلدستے بنا کے کھڑے ہو جاؤ، کیوں؟ استقبال مصطفیٰ ہو رہا ہے، استقبال حضور۔ اب ملائکہ کو کیوں چھٹی کروائی؟ صدر کائنات آ رہے، چھٹی کرو، اور سدرہ کے نوری بیری نما درخت کے ہر پتے پر ان کا گھر تھا۔ حکم آیا اب اپنے اپنے گھر جا کر انتظار کرو اور منتظر ہو جاؤ اس منتظر کے جس کا منتظر خود رب کائنات ہے۔ چھٹی کرو، اپنے اپنے گھر پہنچو، جلدی سے اپنے اپنے گھروں کو جا کے راستہ کرو، جھاڑو کرو، صفائیاں کرو، تیاری کرو جا کر، کیوں کہ حضور گزر رہے ہیں۔ نہ جانے سدرہ کے بیری نما پتوں پر کس کا مقدر جھاگ جائے اور مصطفیٰ گزرتے گزرتے کسی کے بھی گھر تشریف لا سکتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہوں گے سنا ہے آپ ہر عاشق شریف لاتے ہیں، ملائکہ کہتے ہوں گے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر معلوم ہے جب دولہا پیچھے سے آتا ہے تو وہ کار پہ آتا ہے، سجائی ہوئی کار، اور جب 2 کلومیٹر رہ جائے چرونڈ کو تو پھر پروٹوکول ہے کہ بگی بھیجی جاتی ہے، 4 گھوڑوں والی اور 2 والی۔ اس بگی پر، بگی تیز نہیں دوڑتی، کار تیز دوڑتی ہے، مگر پروٹوکول ہے کہ رفتار کو نہیں دیکھیں گے، پروٹوکول کو دیکھیں گے۔ اور جب چرونڈ شریف آ گئے، اب دولہا نے دلہن والی گلی میں جانا ہے تو پچھلی گلیوں سے وہ پیدل آیا، تیز آیا، مگر جب دلہن والی آخری گلی آئی تو وہ سب سے آہستہ چلا، سب سے آہستہ ہو گیا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ چھتوں پہ چڑھ کر اور گلیوں میں کھڑے ہو کر دروازوں پر کوئی مجھے آتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ بیلے لینے والے کہتے ہیں بھائی ہمارا بھی تھوڑا کام ہو رہا ہے، وہ اور روک لیتے ہیں۔ وہ سوٹی گھمانے والے کہتے ہیں بھائی ذرا دھیرے دھیرے، وہ مووی بنانے والے بھی اسے روکتے ہیں۔ آخری گلی میں جتنا وقت لگا پچھلی ساری گلیوں میں اتنا نہیں لگا۔ اور جب دلہن کا دروازہ آیا تو ملنی کرنے والے بابے اندر نہیں رہتے، باہر گلی میں آتے ہیں، ہاتھوں میں پھولوں کے ہار ہوتے ہیں، گلاب کے،
اور پھر آ کر ملنی کر کے پھر گفٹ کی ایکسچینج ہوتا ہے. پنڈا میں کھیس چادرہ دے دیں بابے ملنی دے وقت دیں دے کوئی نہیں. یہ تھی رواج ہے نا, یہ ملنی کے تحفے گفٹ ہوتے ہیں, یہ ملنی کے ملاقات کے تحفے ہیں. حاضرین قربان جائیں, حضور جب براق کی کار پر تیز گئے تو جب براق رک گیا اس سے آگے 4 نوروں کے جھرمٹ کی بگی آئی مصطفیٰ کے لیے, اسے رف رف کہا گیا. وائٹ اور نیلے کلر کا وہ نور تھا, اللہ کا خاص نور. تو وائٹ نور سفید گھوڑوں کی بگی ہوتی ہے, اس میں حضور کو بٹھایا گیا. اس بگی میں آقا بیٹھے, پروٹوکول ہے. پھر وہ بگی جہاں تک جا سکتی تھی اس نے پرواز کیا. پھر آخری جب ملاقات کی گلیاں قریب آئی, جنہیں گلیاں نہیں کہہ سکتے, اس کے لیے قرآن نے کہا ثم دنا, اور دنا کا فائل صرف حضور ہے کہ میرے حضور پھر رف رف سے اتر کر پیدل خود چل کے خدا کے قریب ہو. اور آقا پھر تھوڑا تیز چلے, اور معلوم ہے جب آخری گلی آئی نا دولہا کائنات کی, آخری گلی جس میں ملاقات کی, وہ موڑ جس پہ توڑ تھا, اور جس کو موڑ کہنا بھی مناسب نہیں, اور بس سمجھانے کے لیے سمجھے آخری سامنے رب جلوہ گر ہے, جلوہ فروز ہے, انتظار فرما رہا. حاضرین بس حضور جب وہاں گئے نا, ان آخری گلی میں تیز نہیں چلنا دولے نے, آواز آئی قف یا محمد محبوب ذرا ٹھہر جا, ذرا دھیرے دھیرے, ذرا رک کے, قف ذرا ٹھہر جا. آنے والے تو بڑی دور سے آئے, میزبان کا بھی کوئی حق ہے. اب استقبال سنیں, درود و سلام کے ساتھ میلاد کا استقبال. اب سنیں کیف محبوب ٹھہر جا, اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کیف مکانک یا محمد, ابو اپنے مکان پہ رک جا. عالم لا مکان ہے, اور لا مکان میں بھی ایک مکان ہے, اور وہ حضور کا مکان ہے. ٹھہر جا یارے, ان ربک یصلی, یہاں موتیاں نہیں کہ تیرا استقبال کے لیے آئے, یہاں بابے نہیں استقبال کے لیے ہار لے کے آئے, یہاں میں ہی بزرگوں برتر ہوں. چمیلی نہیں ہوتی یہاں, گلاب کوئی نہیں, موتیا کوئی نہیں. ان ربک یصلی, ٹھہر جا پیارے, اب تیرا رب تریتو کے گجرے لے کر تیرا استقبال کرنے آ رہا ہے. حضور کا استقبال کرنا میلاد پر شب معراج خدا نے پریکٹیکلی عملاً کر کے دکھایا. اور قرآن میں تفسیر ابن کثیر اٹھا کے پڑھے, فاتح اللہ کا فائل خود رب کائنات ہے, مصطفیٰ قریب ہوئے فاتح اللہ پہ خدا محمد کو لینے. اور یصلی صلاۃ کا ایک معنی قربت بھی ہے کہ اللہ قریب ہوگا حضور کی درود و سلام کے ذریعے. اور جب قریب ہو گئے تو یار یار کے پاس آتا ہے تو کوئی تحفہ, بولو کیا تحفہ لے کے آتا ہے. اور کوشش یہی ہوتی ہے نا, جب دولہے کو تحفہ سربالے دیتے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ جو تحفہ میں لایا ہوں وہ پہلے کسی نے نہ دیا ہو. رب کائنات نے پوچھا محبوب یار یار کے پاس آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے آتا ہے, اتنی دور سے حبیب آئے ہو تو تحفہ کیا لائے ہو؟ عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات, وہ تحفہ لایا ہوں جو تیرے پاس ہے ہی نہیں. بابو میں مالک خالق ہوں, رب کائنات ہوں, کون سی شے ہے جو میرے خزان میرے پاس نہیں؟ میرے مولا تو جبار ہے, قہار ہے, متکبر ہے, ذوالجلال ہے. رب عاجز نہیں ہوتا. اپنی روحانی مالی جسمانی ساری عبادتیں عاجزی بنا کر تیری بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں. یہاں بڑی توجہ سے, بڑے دھیان سے سونے. ہاں کوئی امریکہ تو آوے تو پیر زمین تو نہیں سو لگ دے, متکبر ہو جائے. ایڈی دوروں آئے جتو آج تک آئے کوئی نہیں, پھر بھی عاجز بن کے آئے. کسی کے پیچھے وزیر اعظم نماز پڑھ لے,
مولوی صاحب اگلے دن ختم چھاڑ دیتے ہیں میرے پیچھے وزیر اعظم نماز پڑھے میں نے بات غلط سمجھتے ہیں بالکل ایسے مگر قربان جائیں 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کروا کر پھر بھی عاجز بن کے آئے ہو حبیب اور استقبال خود خدا کرنے آیا پھر بھی عاجز اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی سوریا آج جی کرتے خدا کہ تیری حاضر و سلوٹ کراؤ رکھ دو کہ تیری حاضر و سلام کراؤ یہ جو السلام علیکہ ایھا النبی ہے سن لے یہ رسمی سلام نہیں ہے یہ ملاقاتی سلام نہیں ہے مت بھول میں رہے کیوں شریعت کا اصول ہے کہ جب دو یار آپس میں ملے مسلمان تو پہلے سلام ہوتا ہے پھر کلام ہوتا ہے پہلے کلام نہیں اور پھر سلام نہیں پہلے سلام پھر کلام شریعت دینے والی دونوں ہستی ہیں اور خود پہلے کلام کیا پیارے ٹھہر جا پھر قریب آیا پھر آ کر تحفہ مانگا پھر تحفہ پیش ہوا اب سلام کہا کیوں کہ یہ رسمی نہ سمجھا جائے کلنٹن آیا سی تو ایک کی توپا دی سلامی ہوئی سی باہر دے ملک دا صدر آوے تے سلامی دے دے فوج دے دی کوئی دے دے مگر رب نے فرمایا صدر کائنات آیا ہے سونے ایتھے توپا کوئی نہیں ایتھے میں ہی سلامی دے گا السلام علیکہ ایھا النبی تیری عظیم سلام کرنا سونے حضور نے عرض کی دی مولا کلہ منو نہیں السلام علینا والا عباد اللہ صالحین امت بھی چھڑ کے آیا ایک سلام اوتھے تک پہنچا امت کو بھی میرے سلام نے شامل فرما اس مصطفیٰ نے رب کا سلام بھی اکیلے نہیں دیا کہ تو میلاد بھی درود و سلام چکن اسی کر رہے ہیں اس محبوب نے تو رب نے کہا سلام علیکہ واحد کا صیغہ ہے واحد حاضر علیکہ اگر حضور نے عرض کی تھی مولا منو پتہ کہ تو بھیجیا منو ہی ہے مگر منو کلے نو قبول نہیں السلام علینا ہم سب پہ بھیج والا عباد اللہ صالحین اور امت کے صالحین پر بھی بھیج اتنے ایک نکتہ بڑا ہمیں اے سارے بیٹھے ہو تے نیک وچوں کٹ لئیے ایک پاسے کر لئیے تے پیچھے گناہگار ہی بچن گے نا بولو صحیح میں کٹدا نہیں مگر ایسے کہنا گھبرانا نہیں نیک نکالیے جائیں پیچھے گناہگار رہ جائیں خطاکار اب بتائیے پیچھے سے آنے والے کی کوشش ہوگی نا میں نیکوں میں بیٹھوں مگر قربان جائیں واو فاصل لگا کر والا عباد اللہ صالحین کہہ کر کہ مولا میری امت کے صالحین پر سلام الگ بھیج اور پھر ہم پر بھیج اور صالحین پر بھیج پتا چلا ہم نے حضور نے گناہگاروں کو اپنے گرد بٹھا لیا اور نیکوں کو الگ کر دیا مولا نیک تو لے لے گناہگار میری کمری چھوڑ ڈبل سلام تو جس مصطفیٰ کا استقبال خدا درود و سلام سے کرے اس محبوب کے 12 ربیع الاول شریف پر درود و سلام سے استقبال جلوس کے کیوں نہ ہو حاضرین عزیز شام پھر روز محشر ہوتا آقا فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ ناک کروں گا فرشتہ پوچھے گا من انت میں نے کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلے گا حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوگا تو خدا کی قسم خود رب کائنات میرا استقبال کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہوگا وہ کوئی تیرے استقبال دے محتاج نہیں جنہ کا استقبال رب کرے تو دے اپنا حصہ پانے اس واسطے کہ رب نے انہوں نے بلند کیتا ہے تو انہوں کا ذکر کر کے آپ بلند ہو جائے یہ فلسفہ تھا یہ راز تھا والضحیٰ قسم ہے یوم میلاد کی واللیل اذا سجا قسم ہے شب میلاد کی کہ محبوب کے میلاد پر استقبال ایسے ہی کرنا جیسے شب میلاد خدا نے کر کے دکھا اسی طرح کی کوشش کری دوستان ذی احتشام
آئیے بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، اینڈ پر 12 ہو گئے اور آخر پر صرف چند منٹ کی گفتگو ہے، اسی میں میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے کہ خالق کائنات نے محبوب کے مکھڑے کی قسم کھائی، زلفوں کی قسمیں کھائی۔ وجہ کیا تھی؟ قاضی ایاد رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا کہ یہ سورۃ المکیہ ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور کا مکی دور ہے، آقا تھکے ہوئے باہر سے تشریف لائے، مکے کے باہر ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا، حضور کمر مبارک کی ٹیک لگا کر اپنے بازو مبارک پھیلا کر یوں اس انداز سے آقا اس پہاڑ پر لیٹ گئے۔ یہ دوستانہ ماحول تسی کھلوتے ہو، وہ پیچھے چھوٹی کند ہوئے تھے، کانڈ نال لا کے تُتے ہاتھ پھیلا لیندے، اس انداز سے حضور کھڑے ہوئے۔ اللہ کو مصطفیٰ کا یہ کھڑا ہونا بڑا پسند ہے۔ بس حضور کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس پتھر نے انتظار کیا کہ کاش حضور آج چوٹی کے اوپر آئے تو میں بھی حضور کے نالین کو بوسہ دے گا، میں بھی چوم لوں۔ اگر کوئی خیال کرے کہ چوٹی پر پڑے ہوئے پتھر کو کیا پتا تھا کہ یہ رسول، یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جدھر سے مصطفیٰ گزر جائے آقا کے سانس مبارک میں اتنا فیض ہے کہ حضور کا سانس مبارک جدھر سے گزر جائے خدا پتھروں کو بھی زندگی عطا دیتا ہے، اور وہ پتھر بھی مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مولا کائنات فتح مکہ کے وقت حضرت علی کہتے ہیں ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے کہ مکے کے پتھر 8.5 اور 8 سال تک ترس گئے تھے حضور کا مکھڑا دیکھنے کے لیے، تو جب حضور گزرتے ہم اپنے کانوں سے سنتے پتھر مصطفیٰ کو سلام کہتے تھے اور درود پڑھتے تھے۔ پتہ چلا پتھر حضور کو پہچانتے ہیں، جانتے نہیں بلکہ جاننا اور ہے، پہچاننا جاننے والے کتابوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہاں لکھا ہے یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، اور پہچاننے والے ڈھونڈتے نہیں، آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں کہ ہاں جو جانتے ہیں بس وہی جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ابو جہل کا قول ہے، ابو جہل انی نعلم محمد النبی لیکن لا نؤمن به، ہم جانتے تھے کہ مصطفیٰ نبی ہے مگر مانتے نہیں، ابو جہل کہتا ہے۔ اور اسی ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھی، پتھر تھے، پوچھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ بات سن کر حضور حیران نہیں ہوئے، فتبسم رسول اللہ، حضور مسکرائے صلی اللہ تو معلوم ہے مسکرائے کیوں؟ آقا نے کہا نادان چل گیا، چھوٹے چھوٹے بچے نے وہ مٹھی کوئی شے پھڑ گئی، مٹھی میں کوئی شے پڑ کے نا پیچھے کر کے کہتے ہیں 10 میری مٹھی چ کی، پھر بچیاں دی کھیڈ امام الانبیاء کو پوچھتا پھر حضور مسکرائے اس کا یہ بات سن کر کہ واقعی تو ابو جہل ہی کیا لیے جڑے بچے پوچھتے نے پہلیاں بجاتے نے میری مٹھی چ کی، وہ میرے کو پوچھن گے میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں وہی بول کے بتائیں کہ ہم کون ہیں؟ وہ پورا گینگ سی نا، ایک نے اشارہ کیتا، اکھ ماری اشارہ کیتا کہ کدے پتھر ہی بولے نا، ٹھیک ہے انہیں بولنے دے۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، پتھر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، پتا چلا پتھر بھی حضور کو پہچانتے ہیں۔ اس پتھر نے انتظار کیا مگر آقا کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، حضور سو گئے، آقا شریف لے کر نہ گئے، وہ پتھر نہ رہ سکا، وجد میں آیا، جھوما اور جھوم کر سرکنے لگا، نیچے گرنے لگا۔ آقا نے بازو مبارک پھیلائے ہوئے تھے، داہنے ہاتھ کی داہنی شہادت والی انگشت مقدسہ پر قاضی ایاد الشفا میں لکھتے ہیں اس نے بوسہ دیا حضور کی انگلی مبارک کو اور چوم کر حضور کے قدموں میں گر پڑا، وہ پتھر قدموں میں گر۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 5، تفسیر مظہری جلد نمبر
5 تفسیر مظہری جلد نمبر 5 حجر اسود کے قریب جب حضور گئے تو حجر اسود آگے بڑھ کر حضور کے لب چومنے لگا. اس لیے سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا کہ انت حجر لا تنفع ولا تضر، پتھر ہے نہ میرے نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک. عمر کے لب اس لیے نہیں چومتے کہ تو جنت سے آیا، اور کعبے کی دیوار میں نصب ہے میں پتھروں کو توڑتا آیا ہوں. میں وہ عمر ہوں جس نے پتھروں کے بت توڑے، آج کے پتھر کو سینے سے نہیں لگا سکتا. فقط اس لیے چوم رہا ہوں کہ ایک دن دیکھا تھا میرے حضور کے لب تجھ سے لگ گئے تھے. معلوم نہیں حضور تجھے چومتے تھے یا تو مصطفیٰ کے لب چومتا تھا. میں تو لبان مصطفیٰ ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ یار کے لب کہاں لگے اور میرے لب بھی وہاں لگ جائیں. پتھر نے چوما، اپنا کام کر لیا، مگر حضور کی انگلی مبارک پر زخم ہو گیا. مرشد آ جانا تے مریدہ چوم کے رہنا پاویں پیر دا شر ہو. غلط نہیں گل کی کسی آسپے شہر میں گل درست ہے. پیر صاحب آ جانا کسی لگ چکی ہے کسی بات چکی ہے پیر صاحب. جی بالکل. پتھر نے اپنا کام تو کر لیا مگر آقا کی انگشت مقدسہ زخمی ہو گئی. گرمی کا موسم تھا، زخم پھیل گیا. اس سارا ایک بہانہ بن رہا ہے سورۃ الضحیٰ کے نزول کا. شان نزول کا یہ یاد میں شفا میں سارا سلسلہ بن رہا ہے. ہوا یہ زخم پھیل گیا، بڑھ گیا. وہ آقا جو قیام اللیل فرماتے تھے اور اتنی کثرت سے کرتے تھے تو رب کو کہنا پڑا تو مل لیلا الا قلیلا، ساری رات نہ جاگیا کر، کچھ آرام بھی کریا کر. ساری دنیا جاگ دی ہوئی تو میں نہیں کیا سو جایا کرو. مگر سونیا محبوبہ دے ناز نہیں اٹھائے جانے، تھوڑا آرام بھی کیا کرو. تو 40 راتیں حضور کا قیام اللیل چھوٹ گیا. تہجد تو پڑھتے تھے آقا پر وہ فرض تھی مگر قیام اللیل چھوٹ. میں تو وہ ساری رات کا جاگنا قدمین شریفن کا متورم ہو جائے. درد اتنا تھا انگلی کا، زخم کا. حضور 40 راتیں قیام اللیل نہ فرما سکے. ادھر قیام اللیل چھوٹا، ادھر وحی آنا بند ہو گئے. 3 زخم ہو گئے، ایک انگلی کا، دوسرا قیام اللیل چھوٹ گیا. حضور کو اس کا بھی دکھ تھا اور وحی رک گئی. وحی کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ایک محبت برے وہ خط ہیں، سرنامے ہیں جو محب محبوب کے لیے بھیجا کرنا. بلا تشبیہ و بلا مثال. پتر گیا ہو گئے پار تو بات میں 40 دن فون نہ آوے کی کیفیت ہوتی ہے، سنیا نہ آوے پریشانی. مگر اللہ رب العزت کا 40 دن تک جب وحی رک گئی حضور کی طبیعت مطہرہ پر کیا بیتی ہوگی. پھر جب وحی رکی اباس مکے کے کافروں کے لڑکے انہوں نے گلیوں میں ٹولے بنا کر گروپ بنا کر اپنے آپ کو کھڑا کیا. جب حضور گزرتے تو وہ تانے دیتے. اب کہاں گئی وحی؟ اب آپ اللہ کے رسول نہیں رہے. یہ تانے دیتے اور 2 تانے صحیح بخاری شریف میں آیا. 2 تانے مکے میں مشہور کر دیے گئے. ہر گھر سے آواز آنے لگی وَوَدَّعَ مُحَمَّدًا رَبَّهُ وَقَلَا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کا رب ناراض ہو گیا اور ان کے رب نے انہیں اکیلا چھوڑا. اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے اکیلے چھوڑ دیا. معاذ اللہ. یہ 2 صدائیں تانے آنے لگے. ہوا یہ میرے آقا کا 4تھے نمبر پر دل غمگین ہوا. اور پھر 5واں درد یہ تھا ابو لہب کی بیوی نے لکڑیاں اٹھا کے آ رہی تھی. حضور کو سخت الفاظ بولے کہ نقل کفر کفر نباشت. فتح الباری شرح بخاری کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں مگر میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ لفظ سیم بولوں. حاضرین معاذ اللہ اس نے اللہ کو گالی دے دی. حضور کی چشمان مقدسات بہ نکلی، آنسو بہ گئے، لڑیاں چل پڑی. عرض کیا مولا ابو لہب میری طرف ہاتھ بڑھائے اور تو کہے تبت یدا ابی لہب.
جواب تو دے، آج تیری ذات کو کوئی گالی دے تو میں چپ کیسے رہا؟ حضور کی آنکھیں برس گئی، رو پڑے، انہی قدموں سے حضور واپس مڑے اور واپس آ کر صحن کعبہ میں حضور نے اپنی جبین مبارک جھکائی، سر سجدے میں رکھا، زاروں قطر رونے لگے، میرے مولا تیری وحی کب آئے گی کہ دشمنوں کی زبانیں بند ہو گئی اور پھر کوئی تجھے اور مجھے طعنہ زنی نہ کرے؟ وحی اور کلام اپنا اتار دے، نازل فرما دے تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں۔ آقا شدت سے روئے، اور اگر اب آپ کی توجہ ہو، وہاں تو بچ چکے ہیں، مگر اگر آپ کی توجہ اب بھی میری طرف چند لمحوں کے لیے رہے تو میں آپ کا مشکور میں شکر گزار ہوں گا۔ مشکور تو بر وزن مفعول ہے مگر یہ غلط بولا جاتا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ آپ کی توجہ چاہیے۔ حاضرین آئیے، رب کائنات نے محبوب کے سجدے میں رونا دیکھا، اور جب رونے میں کپ کپی طاری ہوئی، جسم پہ لرزہ طاری ہوا، شدت سے روئے، اور جب شدت سے سر سجدے میں رکھ کے روئے، امامہ شریف اتر جاتا ہے، ٹوپی بھی سر سے اتر جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں اس وقت آقا کی زلفیں مبارک کندھوں پر گرنے والی لمبی تھی، اور امامہ شریف جسم پہ کپ کپی طاری ہوئی، اتر گیا، زلفیں ننگی ہو گئیں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، جبریل جلدی جا صحن کعبہ میں، محبوب کا وہ پوز بن گیا ہے جس کے لیے سورۃ الضحیٰ بیت المعمور پہ رکھی، وہ پوز بن گیا، وہ انداز بن گیا، وہ رخ بن گیا۔ اب آپ کو سمجھ لگے گی شان نزول سے کہ سورۃ الضحیٰ میں قسم حقیقت میں جڑے چہرے تو زلفانی قسم دے اعتراض کر رہے ہو، سمجھ آ جائے گی۔ آئیے، جبرائیل علیہ السلام محبوب کے لیے وہ سورۃ الضحیٰ لے کے جب آئے تو حضور کا پہلا سجدہ مکمل ہوا، جنبش کھا کے حضور نے سر سجدے سے اٹھایا، جوش میں جب اٹھایا انتظار میں، تو پہلے امامہ شریف جب اتر چکا ہو، سر سجدے میں ہو، زلفیں لمبی ہوں تو پیچھے رہیں گی یا چہرہ ڈانپ لیں گی؟ یہ بارہ نہیں، یہ وجہ تو چب ہوا، بولیے نا، زلفیں چہرہ میں تو اڈی گل گا، چہرہ مبارک ڈانپ لیں گے، زلفوں نے چہرہ مبارک گھیر لیا۔ رب بھی یہی چاہتا تھا، کبھی چہرہ انور زلفوں میں چھپے، پھر زلفوں سے نکلے، اور پھر یوں کہوں جیسے رات کے پردے سے چاٹ کا سورج باہر آیا۔ بس حضور کا چہرہ انور زلفوں کے نیچے چھپا، امامہ شریف اتر چکا ہے۔ فرمایا پیارے، اگر پتھر نہ چومتا تو زخم کیسے بنتا؟ اگر زخم نہ بنتا، گرمی کے موسم میں پھیلتا نہ، تو قیام اللیل نہ چھوٹتا، اس درد کی وجہ سے قیام اللیل نہ چھوٹتا، تو وہی نہ رکھتی تو پیارے پھر دشمن تانے کیسے دیتے؟ اور اگر تانے اتنی شدت سے نہ ملتے، اتنی شدت سے آپ روتے کب اور کب کبھی کب تاری ہوتی؟ اگر اتنی شدت سے رو کر سر سجدے میں نہ رکھتے، امامہ شریف کب اترتا؟ امامہ شریف نہ اترتا تو سجدے کی حالت میں زلفیں مکھڑا کیسے گرتے؟ اور زلفیں اگر چہرہ نہ ڈانپتی تو زلفوں سے مکھڑا نکلتا کیسے؟ اور پھر چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ یہ ہسٹوریکلی ہسٹری میں ایک بہانہ بنا، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ایک بہانہ بنا، شان نزول ایک بہانہ بنا۔ جبرائیل آئے، میرے آقا نے سر سجدے سے اٹھایا، اور شاید اسی شان نزول کو دیکھ کر پڑھ کر شاعر نے کہا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ، آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد تک سر سجدے سے اٹھایا، اب زلفوں لہر کے پیچھے ہٹی، چہرہ انور حضور کی زلف عنبری سے نکلا۔ اللہ نے کہا جبرائیل اب بول، وہی بول جس کے لیے تجھے بھیجا، بنا تھا حبیب کا پوز،
اب بول جبرائیل بولے والضحا قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے حضور آپ کے چہرے کی کہ جیسے سورج رات کا پردہ پھاڑ کے باہر آ گیا، اسی طرح آپ کی کالی زلفوں سے جب مکھڑا نکلا تو اندھیرے چھٹ گئے اور کفر و شرک ختم ہو گیا، مصطفیٰ کے چہرے کی چمک سے ایمان کا نور پھیل گیا، دل روشن ہو گئے، ایمان کی کھیتیاں ہری ہو گئے۔ اور پھر معلوم ہے حضور کی قطاریں لگی ہوئی آنسو کی، روتا اچانک مسکرائے نا، وہ مسکراہٹ دا وکھری رنگ ہوتا۔ میرے آقا روتے روتے اچانک مسکرائے، حضور کے لبوں پہ جب مسکراہٹ آئی نا، مسکراہٹ آئی، روتے روتے اتنا پیارا لگا ہوگا، اتنا پیارا لگا ہوگا۔ حضور نے اللہ کا شکرانہ ادا کیا، مولا شکر ہے رکی ہوئی وہی بھی آ گئی، اور جو لوگ تانے دیتے کہ ناراض ہو گیا اللہ، تو نے قسم بھی میرے ہی چہرے کی کھا دی۔ میرے مولا شکرانے کے لیے حضور نے پھر سر سجدے میں رکھ دیا، پہلا انتظار کا سجدہ تھا، اب شکرانے کا کہتے تھے کرکٹر جڑے نے وہ کرکٹ کا میچ جیت جان تو شکرانے واسطے سجدہ کر دیں، مگر وہ سجدہ کو نہیں جڑا بے وضو ہو، 5 گھنٹے دوڑ دوڑ کے وضو نہیں، بے وضو سجدے۔ میرے آقا نے سر سجدے میں شکرانے کے لیے رکھا، شکر ہے مولا تو نے قسم بھی میرے ہی چہرے کی کھا دی، اور وہی بیچ دی، شکرانے کے لیے جب سر سجدے میں رکھا، امامہ شریف تو پہلے ہی تو چکا تھا، زلفوں نے پھر چہرہ ڈال لیا۔ رب نے کہا اگلا پوز بن گیا ہے، اگلی بات نہیں کر۔ جبرائیل بولے واللیل اذا سجا، اب کالی زلفوں کی قسم جو چہرے پہ آئیں تو یوں لگا جیسے رات ہو گئی۔ اب میں اگلی ربط بین الآیات آخر کے بیان کر کے اجازت، وہ جو دشمن تانے دیتے تھے 2 لفظ، وَوَدَّعَ وَقَلَا وَوَدَّعَ وَقَلَا وَوَدَّعَ وَقَلَا، پورے لفظ تو تھے وَوَدَّعَ محمد رَبَّهُ وَقَلَا، مگر یہ 2 لفظ یاد رکھ لے، وَوَدَّعَ وَقَلَا، اللہ ناراض ہو گیا اللہ نے اکیلے چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہو گیا اللہ نے اکیلے چھوڑ دیا۔ تانا تھا، بے شک تانا ہی تھا، حقیقت میں، مگر تانا بھی تو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ نے وہی دشمنوں کے 2 لفظ لیے اور ماں نافیہ لگا کر اگلا بھیجا، فرمایا ماں ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ آپ پر ناراض ہوا اور نہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلے چھوڑا۔ کسی کو شک ہے تو تک لے محمد کے چہرے کو، دیکھ لے یار۔ سبحان اللہ۔ کون جو ہے رب تو میں دسن لگا، اللہ ماشاءاللہ میں چھڑ کے شاید نہ سنیا ہوئے یا نہ سننے، گل ہو رہی ہے ناراضگی دی تے قسم چہرہ پاک دی، پہلی گل ہو رہی ہے اکیلے چھڑن دی، اللہ کا اکیلے چھوڑ دیا، اور قسم ہو رہی ہے زلفاں دی، انہاں دا ربط کی ہے۔ ربط کی ہے، مثال دے طور پہ اگر دیکھیے جناب، اگر میرے تے ناراض پانی پی جا رہے ہیں، جان چھوڑ دی، اگر ناراض نے میرے تک مثال دے رہا مجھے سویرے پھاڑ لو، ناراض کیوں؟ ارے لبا تے مسکراہٹ آئی ہو تو آٹے، خدا کی قسم یہی ملا ہے، خوش رہا کرو، فل یفرحو کا معنی یہ حضور کی آمد پر مسکرایا کرو، تیوڑیاں نہ چڑھایا کرو، پیٹ میں مروڑ نہ لایا کرو، ماتھے پر شدابی، آنکھوں میں چمک، لبے پر مسکراہٹ، اسی کا نام فل یفرحو۔ تو صاحبزادہ صاحب نے تو انہیں خرچہ کی تھا نا، ملاد کروایا، تو توڑج کی ایسے ہی بیٹھے نے جڑے خرچہ نہیں کر سکتے۔ حضور تو یتیموں، غریبوں، مسکینوں، دکھیوں، بیواؤں سب کے نبی رسول بن گیا، سب کو خوشی ہے، تو فرمایا جو پیسے لگا سکتا ہے لگا کے منائے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ مسکرا کے منائے۔ مسکران کو مول لگا توڑا، یہ لگا تو پیسے توڑ دے دے، مسکران جو لگا، مسکرانے میں مول نہیں لگتا۔ ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں،
कीमती जुमला, आका की विलादत की खुशी में मुस्कुराए, मुल लगता कोई नहीं मगर मुल पड़ता बड़ा है। पड़ता ये है इधर आप मुस्कुराना, और मिलाद में मुस्कुराहटे देखने वाले अगर गुंबद खजरा में हमें देखकर, हमारी मुस्कुराहटें देखकर अगर उनके लबों पे मुस्कुराहट आ गई तो खुदा की कसम मुंह पड़ जाएगा। यही सवाल मर्द कलंदर, मर्द हक, मुजद्दिद वक्त, शेखुल इस्लाम, सारी दुनिया के गरीबों को जगाने की फिक्र देने वाला, अहले सुन्नत का शहजादा, और पूरी दुनिया के अंदर अजम हो या अरब, दियार खैर हो या अपनों का घर, हर जगह पर जिधर से गुजर जाए सिक्के बिठा के गुजर जाए और दुनिया रास्ता छोड़ दे। जिनके आजाद पे अमेरिका काम किया, जिनके खड़े होने पे दुनिया हैरान हो गई कि कोई ऐसा भी है कि जो वक्त के जालिमों की जड़ें हिला के रख दी। और एक नारा हम कभी लगाया करते थे बातिल के अवानों में, ज़लज़ला है कहते हैं। दुनिया ने अपनी आंखों के सामने प्रैक्टिकली देखा कैसे थर थर वक्त के बादशाह कांपते थे। मर्द कलंदर की पुकारी थी, हाथ में कोई तलवार तो नहीं थी, बंदूकों वाले भी कांपते थे, सुबह ऐसी तलवार। वो शेखुल इस्लाम जिन्होंने 1000 किताब लिखकर उम्मत पर एहसान किया और 30,000 हदीसें मसलक अहले सुन्नत के नाम की अकीदे का काम किया। इस आले सवाब पर हदीस चाहिए तो पढ़िए अल-मिनहाज सभी, तुम्हें रफ़ुल यदैन के अदम पर छोड़ देने पर हदीस चाहिए, पढ़िए। आमीन ऊंचा न कहना, इस पर हदीस चाहिए, पढ़िए अल-मिनहाज सभी। इतना बड़ा ज़ख़ीरा है जिसको खैर भी मानते हैं कि मुकाबला कोई नहीं, मवाज़न नहीं कोई नहीं इस सदी में, इस दौर में। शेखुल इस्लाम फरमाते थे मेरे ज़िम्मे असल ये काम तजदीद दीन का था, मैंने कर दिया, उम्मत को जगाने शऊर देकर मुस्तफ़ी इनकलाब, ये मैंने मांग कर इजाफी ड्यूटी ली थी और उसमें भी जो किरदार मैं कर सकता हूँ आखिरी सांस तक करता रहूँगा। बेवफा हम निकले, उन्होंने अपना काम कर दिखाया। हाज़रीन अज़ीज़ शाम, 10,000 मौज़ूआत पर उम्मत को लेक्चर, इतना बड़ा काम कि FA सेकंड ईयर में बसों की छत पर बैठकर जंग की सरजमी से फैसलाबाद कॉलेज में पढ़ने जाने वाला वो नौजवान जो बस की छत पे चढ़ के गया, आज दुनिया उनकी गाड़ी को फूलों से लाती है। वजह क्या है कि गरीबों का दर्द वही जानता है जिसने गुर्बत में जिंदगी बसर की हो। सोने के चमचे लेकर पैदा होने वाले गरीबों का दर्द नहीं जानते। उन्हें क्या खबर कि साइकिल सवार का टायर पंक्चर हो जाए तो उसका दर्द क्या होता है। उसकी बीवी जब साथ सड़क पर पैदल चले तो उसका दर्द क्या होता है। हाज़रीन अज़ीज़ शाम, आपसे पूछा गया शर्क से गर्ब तक पूरी दुनिया को इल्म से नवाजने वाले मर्द कलंदर, न तकरीर का पैसा लेते हैं न तहरीर का, आप चाहते क्या है? कुछ तो सिला हर किसी को चाहिए होता है, आप कुछ भी नहीं लेते, सारी जिंदगी कुर्बानी दे दी, हल्फ दे दिया, मैं तकरीर और तहरीर का पैसा नहीं लूंगा, नहीं लिया। बताइए चाहते क्या है, गुजारा कैसे होगा? आपने फरमाया खुदा की कसम सबकी मुझे मजदूरी चाहिए मगर सिर्फ एक कि कभी हुजूर मुस्कुरा के कहते तेरा कबूल होगा। बस आका की एक मुस्कुराहट तेरा मुल है, तेरी मजदूरी है, तेरा हक है। आका के मिलाद पर मुस्कुराया करो,
تاکہ اگر تمہاری مسکراہٹیں دیکھ کر حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی تو خدا کی قسم مول پڑ جائے گا۔ میں آگے بتاتا ہوں کہ مول کیسے پڑے گا۔ حاضرین عزیز احتشام، آئیے، اگر یہ مجھ پر ناراض ہیں، اگر میں ان پر ناراض نہیں، تو بتائیے سر سے لے کر قدموں تک ان کا کون سا حصہ دیکھ کر بغیر بولے بھی نہ آپ نے چیک کرنا ہو کہ یہ ناراض ہے یا نہیں، تو کس چیز کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ مجھ پر ناراض ہے؟ میں نہیں بولوں گا، آپ بتائیں جی۔ میں تھوڑا اچھا سنوں گا، 12 منٹ کے بعد میں ذرا اچھا سنائیں، بولیے نا۔ چہرہ، بات درست ہے غلط تو نہیں؟ چہرے سے پتا چلے گا ناراض ہے یا راضی۔ اب بات تھی پہلی ناراضگی کی، وَوَدَّعَ، اور قسم مکھڑے کی کھا دی۔ اب ربط بین الآیات سے قسم چہرے کی کھائی کہ یار کے چہرے کی قسم میں ناراض نہیں۔ کہتے میں ایک اور گل کر لگا، ناراض اے نے میرے تے، میں نہ تے ناراض نہیں۔ بتاؤ ناراضگی اینا دی چیک کرنی ہے میرے ہوتے تے چہرہ اینا دا دیکھو گے یا میرا؟ جی اینا دا دیکھو گے یا ناراض؟ ایلیگیشن کی سی، الزام کیا تھا؟ اللہ ناراض ہے حضور پر یا حضور ناراض ہے اللہ؟ الزام کیا تھا؟ تانا کیا تھا؟ گوتا نہیں تھا، بتائیے کیا تانا تھا؟ اللہ ناراض ہے حضور پر۔ اصول تو یہ تھا جو ناراض ہو چہرہ وہ سامنے رکھے۔ تو جب الزام یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے حضور پر، تو چاہیے تھا وہ اپنے چہرے کا بیان کرتا کہ میرا مکھڑا دیکھ لو میں ناراض نہیں۔ مگر قربان جائیں، اس نے کہا میرا مکھڑا تو کلیم اللہ بھی نہیں دیکھ سکے تھے، تم کیا دیکھو گے؟ سنو، جب یہ چیک کرنا ہو کہ میں کب ناراض ہوتا ہوں اور میں کب راضی ہوتا ہوں، اگر مجھے چیک کرنا ہو تو مجھے تو تک کوئی نہیں سکتا۔ وَالضُّحَىٰ، ٹکٹکی باندھ کر اسی مکھڑے کو دیکھا کرو، جس پہ یہ ناراض نظر آئے سمجھو میں بھی ناراض ہوں، اور جس پہ یہ راضی نظر آئے سمجھو خدا راضی ہو۔ اس لیے چہرہ رسول کا ذکر کر کہا ما ودعک، میں ناراض نہیں ہوا، یار کو تکلو میں ناراض نہیں ہوں۔ اگلا تانا کسی وما قلا، اللہ نے اکیلے چھوڑ دیا۔ اللہ نے، کوئی مفسر یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ نے حضور کے منہ مبارک کی قسم کھائی، حالانکہ منہ مبارک بھی آقا کے ہیں، زلفوں منہ مبارک کسی نے نہیں دیکھا۔ زلفوں کی قسم، زلف عنبری کی قسم، کوئی زلفاں چھلے میں چلے، سارا جگ سونا ہے، ساڑھے مدنی تو تلے میں تلے۔ زلفوں کی قسم۔ آپ پوچھیں گے what is the difference between two things؟ کیا فرق ہے منہ مبارک میں اور زلفوں میں؟ فرق سنیں، جنہیں رکھنے انہوں نے چھتی سمجھا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بال مبارک اکیلا الگ الگ ہو تو وہ منہ مبارک ہے، اور اگر 10 12 11 منہ مبارک نائلن کی رسی کی طرح بل کھا کے جڑ جائیں، الگ دکھائی نہ دے، چھلا بن جائے، اسے زلف کہتے ہیں۔ اب زلف کی قسم کھائی اور آگے کہا میں نے اکیلے نہیں چھوڑا، اس لیے کہ جس طرح محبوب کی زلفیں جڑی ہوئی ہیں، مجھے قسم ہے اسی جڑی ہوئی یار کی زلفوں کی میں بھی محمد کے ساتھ جڑا ہوا۔ وما قلا، میں نے اکیلے نہیں چھوڑا۔ زلفوں کا یہ ربط بنتا ہے وما قلا کے ساتھ۔ حاضرین عزیز احتشام، آپ پوچھیں گے کہاں جڑا ہوا ہے؟ اذان میں ساتھ ہے، کلمے میں ساتھ ہے، نماز میں ساتھ رکھا، ہر جگہ ساتھ رکھا، اور جب محشر کا میدان ہوگا کل اہل محشر نیچے کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا پیارے ساری دنیا کے سامنے، اہل محشر کے سامنے میرے عرش کے اوپر آ جا، ساری دنیا کو دکھاؤں کہ میں ساتھ کیسے ہوں۔ عرش پر 2 کرسیاں، بائیں خدا کی دائیں مصطفیٰ کی،
نتھی کر کے جوڑی اور رب کہتا ہے محبوب بیٹھ جائیے. حضور کہتے ہیں میں نے عرض کیا مولا تو نے میری کرسی اپنی کرسی کے ساتھ جوڑ کر اپنی محبت کا حق ادا کر دیا اور میں نے تیرے برابر نہ بیٹھ کر تیرے ادب کا حق ادا کر دیا. آقا کہتے ہیں میں کھڑا رہوں گا. غلاموں کو بلا لیا کہ میں کیوں کھڑا رہوں گا. عرش پر اونچی جگہ کھڑے ہو کے 4 چفیرے نظر دوڑاؤں گا کہ میرا کوئی امتی جنت سے باہر تو نہیں رہ گیا. جس حبیب نے تیرا اے فکر ہے اس محبوب کی آمد پر تیرے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئے تو تیرے امتی ہونے پر حیرت ہے, تیرے غلام ہونے پر تعجب ہے. حاضرین عزیت شام آئیے جھوم کر دھوم سے وجد میں جہاں